دوستو آج ہم آپ کو جنگ بدر کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ امید ہے آپ کو جنگ بدر کا یہ پورا واقعہ ضرور پسند آئے گا۔ حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سن 2 ہجری میں مدینہ شریف سے بدر کے مقام پر پہنچے، جہاں کفار مکہ کے ساتھ جنگ بدر کا مشہور واقعہ رونما ہوا۔ جب آپ لوگ بدر کے مقام پر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اس وقت عرب کے قائم کردہ عقائد کے تحت یہ طے پایا گیا کہ صبح جنگ ہوگی، لہٰذا رات بھر آرام کیا جائے۔ پھر ایک جانب مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ دوسری جانب کفار اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہرے۔ حالانکہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ صبح جنگ ہونے والی ہے تو مارے خوف کے نیند کہاں آئے گی۔ صحابہ اکرام تو شہادت پانے کی خوشی میں اور جذبہ ایمانی سے سرشار ویسے بھی نہ سو سکے۔ صبح نہ جانے کس کی قسمت میں جام شہادت نوش کرنا لکھا ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے سارے اسلامی لشکر کو سکون کی نیند مہیا کی۔ اس سے پہلے صحابہ اکرام کبھی ایسی پرسکون نیند نہ سوئے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے کفار پر رات بھر خوف طاری رہا، جس سے ان کو ساری رات نیند نہ آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں کفار کے لشکر کو انتہائی کم کر دیا، جبکہ کفار کے دلوں میں یہ خوف ڈال دیا جیسے وہ 313 نہ ہو بلکہ 1000 ہو۔ صبح ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد نماز ادا کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے کہا، اگر ایسا ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے 1000 فرشتے تمہیں جنگ میں ساتھ دے تو کیسا رہے گا؟ یہ سن کر صحابہ اکرام مارے خوشی کے جھوم اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا، اگر 3000 فرشتے آ جائے تو کیسا رہے گا؟ ایک بار پھر صحابہ خوشی سے جھوم گئے۔ پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 5000 فرشتے آ جائے تو کیسا رہے گا؟ اتنا سننا تھا کہ صحابہ اکرام بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہم کفار پر بڑی آسانی سے غلبہ پا جائیں گے۔ قربان جائیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ اس وقت اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دی۔ پیارے دوستو، فرشتوں کی تعداد کو لے کر الگ الگ فتویٰ بھی جاری کیے گئے ہیں اور کئی الگ تعداد کا ذکر بھی کیا جاتا رہا ہے۔ ایسے میں ہمیں جتنا معلوم تھا ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ کو اس میں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ دوستو، ادھر جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اصحاب بدر کے ساتھ جنگ میں کفار سے لڑو، اور ایسے جانا کہ تمہارے ہاتھوں میں تیر اور تلوار ہو، جنگی لباس میں جانا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی فرشتوں کی جماعت سردار ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں اصحاب بدر کے ساتھ کفار سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے، اور یہ جنگ مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے آسانی سے جیت لی۔ اس جنگ میں کفار کے کئی سردار مارے گئے، جس سے ان کے لشکر کی کمر ٹوٹ گئی اور بہت سے کفار کو قیدی بنا لیا گیا۔ پھر جب قیدیوں کو سامنے لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ کچھ نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جبکہ کچھ صحابہ نے کہا کہ ان کو غلام بنا لیا جائے۔ مگر قربان جاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان قیدیوں سے فائدہ حاصل کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات فرمائی ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ لوگ ان کو مارنے کی غرض سے آتے تھے، لیکن آپ اپنی رحمت باکرم کے صدقے انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سارے فرشتے واپس چلے گئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نماز کے دوران مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو سرکار دو عالم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، جب جنگ کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کو لے کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان پر
فرشتوں نے انہیں اندر آنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کے بنا واپس کیسے آ گئے؟ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہم تو جنگ میں صحابہ کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے۔ پھر ان فرشتوں نے جواب دیا کہ نہیں، تم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر بھیجا گیا تھا، لہٰذا جاؤ اور جب تک ان سے اجازت نہ لے لو تب تک واپس نہ آنا۔ اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور اس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نماز میں بول نہیں سکتا تھا، اسی لیے مسکرا کر میں نے انہیں اجازت دی کہ ہاں اب تم سبھی جا سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہم نے آپ کو جنگ بدر کا واقعہ آسان طریقے سے بتا دیا، لیکن جنگ بدر کا واقعہ صرف سننے یا خوش ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ آئیے ایک نظر جنگ بدر پر ڈالتے ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کیا کیا سامان تھا؟ صرف 313 لوگ تھے، 70 اونٹ تھے، 3 گھوڑے تھے، 8 تلوار اور 6 جراح تھے۔ لشکر کفار کے پاس کیا کیا سامان تھا؟ اب آئیے دیکھتے ہیں۔ 1000 افراد تھے، 700 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے، 950 تلوار اور 950 جراح تھی۔ کفار کے لشکر میں کھانے پینے کا سامان بڑی کثرت سے تھا، روزانہ 11 اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے۔ کفار کے لشکر میں عیش و عشرت کا سامان بھی کافی تعداد میں تھا۔ جب وہ کسی پانی کے کنارے پڑاؤ کرتے تو خیمے لگاتے تھے، ان کے ساتھ گانے والی طوائفیں بھی تھی۔ اسلامی لشکر کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، کسی کے پاس 7 تو کسی کے پاس 2 کھجوریں تھی۔ مسلمانوں کے پاس ایک بھی خیمہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے کھجور کے پتوں کو اور ٹہنیوں سے ایک جھوپڑی تیار کر کے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس میں ٹھہرایا تھا۔ آج اس جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ کفار کے لشکر سے 70 آدمی قید کیے گئے اور 70 آدمی قتل ہوئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ اسلامی لشکر میں 14 صحابہ شہید ہوئے اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ دوستو، اب غور کیجئے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے فضل سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پھر بھی مسلمانوں کو ہر جگہ ستایا جا رہا ہے، مارا کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے۔ دوستو، کیا آپ نے سوچا ہے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج کا مسلمان اپنے دین سے بھٹک رہا ہے۔ آج لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث مبارک اور قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک وہ لوگ تھے جو جان دے کر بھی ایمان سے ڈگتے نہیں تھے، اور ایک ہم لوگ ہیں جو 2 روپے میں اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو آدھے سے زیادہ گناہوں سے روک دیتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اپنے گھروں میں اسلامی تہذیب اور شریعت کو لاگو کریں۔ گھروں میں ٹی وی، سیریل یا فلمیں دیکھ کر برکت ختم نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اپنے آل اولاد کو موبائل فون جیسی چیزوں سے دور رکھے اور انہیں اچھی تعلیم دے۔ ابھی حالات ایسے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں ایک خاص مذہب کے لوگ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے پھنسانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ مسلمانوں کو مجبور کر سکے اور ان کے گھروں میں نفرت پھیلا سکے۔ اسی لیے اس پر بھی احتیاط ضرور رکھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ہر بار کی طرح آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا ہے۔